کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل بہت بوجھ محسوس کر رہا ہو، زبان پر سخت الفاظ آ رہے ہوں، عقل کہہ رہی ہو کہ رک جاؤ، مگر جذبات وہ سخت الفاظ بولنے پر مجبور کر رہے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک لمحے کا غصہ ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن گیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں نہ تو غصے کو ختم کرنے کی اور نہ ہی جذبات کو دفنانے کی، بلکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں جذبات پر قابو پانے کی۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، جذبات اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہیں۔ یہی وہ جذبات ہیں جو بعض موقعوں پر انسان کو رلا دیتے ہیں۔ یہی وہ جذبات ہوتے ہیں جو بعض مواقع میں انسان کو ہنسا دیتے ہیں۔ انہی جذبات کی وجہ سے انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ انہی جذبات کی وجہ سے انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے۔ مسئلہ جذبات میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جذبات نہ ہوں تو محبت بے روح ہو جائے گی، ہمدردی ختم ہو جائے گی، انسان سنگ دل بن جائے گا۔ مسئلہ جذبات کے اندر نہیں ہے، مسئلہ جذبات کے بے قابو ہونے میں ہے۔ جب عقل سو جاتی ہے اور جذبات عقل کی رہنمائی کے بغیر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں غلطی کر بیٹھتا ہے، اور انسان کے جذبات کا طوفان انسان کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے پھر واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اسلام جذبات کو دفنانے کا حکم نہیں دیتا، جذبات کو دبانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام جذبات پر قابو پانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جذبات تمہارے غلام ہوں، نہ یہ کہ تم جذبات کے غلام بن جاؤ۔ اور ہمارے جذبات کیوں بے قابو ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اندر کا جو نفس ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور ہمارے اندر کا نفس کیوں بگڑتا ہے؟ اس کی اہم وجوہات ایک تو غصہ ہے، اور دوسرا خواہشات کی پیروی کرنا، اور تیسرا فوراً رد عمل اور انتقامی سوچ، اسی طرح چوتھا اللہ کو بھلا دینا، زبان کا غلط استعمال کرنا، صبر کی کمی۔ یہ ساری وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ بگڑ جاتا ہے، پھر نفس ہمارے قابو میں نہیں آتا، جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو۔ تو جذبات پر قابو پانے کے لیے 7 اصول ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رک جانا سیکھیں۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو غصے میں رد عمل نہیں، غصے میں رک جائیں۔ اور غصے میں رک جانا یہ کمزوری نہیں ہے، غصے میں رک جانا یہ توہین نہیں ہے، بلکہ غصے کی حالت میں رک جانا یہی اصل طاقت کی پہچان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جہاں صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے رک جانا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا۔ اور دوسری چیز ہے زبان کا استعمال ٹھیک ہو، زبان بے قابو نہ ہو جائے۔ بسا اوقات ایک جملہ ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، ساری زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، اور ایک جملہ انسان کے سارے تعلقات، رشتے ختم کر دیتا ہے۔ اور زبان ایک لمحے کے لیے اگر غلط استعمال کی تو صدیوں پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا شعر کہا جاتا ہے نا کہ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو پرانے سے پرانے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زبان، یہ وہ زبان سے دیا ہوا جو زخم ہے یہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
کہ تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان سے دیا ہوا زخم یہ کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو دوسری چیز ہے اپنے زبان پر قابو پانا، اور تیسری چیز ہے اللہ کو یاد کرنا۔ جب بھی غصہ آ رہا ہو، جذبات بے قابو ہو رہے ہوں، تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا کریں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ شیطان جذبات کو بھڑکاتا ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ شیطان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی غصہ آ رہا ہو، جذبات بے قابو ہو رہے ہوں، تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا کریں، اور اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے ذریعے سے ہی لوگوں کے دلوں کو، اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے اللہ کو یاد کرنا، اور چوتھی چیز ہے وضو کرنا۔ غصہ جو ہے یہ آگ کی طرح ہے، اور پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے جب بھی غصہ آ رہا ہو تو وضو کر لیا کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی حالت کو تبدیل کر لینا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو پھر لیٹ جائیں۔ یہ جو جسمانی تبدیلی ہے یہ انسان کی دل کی کیفیت کو تبدیل کر دے گی۔ اور چھٹی چیز ہے صبر کی مسلسل مشق کرنا۔ صبر یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، صبر جو ہے یہ روزانہ کی ترتیب ہے، یہ روزانہ کی تربیت ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جہاں انسان کو رکنا پڑ جاتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو ہر تکلیف کے مقابلے میں صبر کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ معاون ہوتا ہے۔ تو چھٹی چیز ہے مسلسل صبر کی مشق کرنا، اور ساتویں چیز ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھنا۔ اس لیے کہ غصے میں انسان جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے، غلط زبان استعمال کر رہا ہے، یا کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو انسان یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے، تو آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا میں جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا؟ تو یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو ہر ظلم سے، ہر تکلیف سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ تو اپنی آخرت کو سامنے رکھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور ایک ایک بات کا اللہ کے سامنے ہم نے حساب دینا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے انسان کے غصے کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس صحابی نے پھر درخواست کی کہ کوئی نصیحت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ اس صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی نصیحت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو یہ غصہ جو ہے یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، غصہ ایک فطری چیز ہے۔ البتہ غصے میں آپے سے بحر ہو جانا، بے قابو ہو جانا، غصے میں جو منہ میں آئے وہ نکال دینا، اصل کمزوری یہ ہے۔ تو اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے جذبات پر قابو پائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔